کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں تاریخ کے اوراق زندہ محسوس ہوتی ہیں؟ کھنڈرات کی سرزمین، صدیوں پرانی داستانیں، بلوچستان کے دل میں چھپا ایک تاریخی خزانہ جہاں ہر پتھر کے نیچے ایک کہانی دفن، قدیم مندر، اسلامی روحانیت اور گمشدہ تاریخ سے مالا مال ایک صدیوں پرانی جگہ جسے ہم بلوچ شریف کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، بلوچ شریف پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیر اسماعیل خان میں واقع ہے۔ یہ چشمہ روڈ ڈیر اسماعیل خان سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ علاقہ پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے اور مین روڈ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ بلوچ شریف اپنی تاریخی اہمیت، قدیم کھنڈرات اور صوفی روایات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں موجود آثار قدیمہ اپنے تاریخی ہونے کا ایک پختہ احساس دلاتے ہیں۔ دوستوں، بلوٹ کو بہت ساری جگہ پر بلوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعض اوقات تلفظ یا لکھائی میں فرق آ سکتا ہے، لیکن تاریخی اور جغرافیائی طور پر یہ جگہ بلوٹ شریف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جگہ تاریخی طور پر بل کوٹ کے نام سے جانی جاتی تھی، جو ایک مقامی راجہ بل کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ بلوٹ شریف میں تبدیل ہو گئی بل کوٹ سے۔ یہ علاقہ قبل از مسیح کے زمانے سے آباد رہا ہے اور مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا۔ اسے قدیم ہندو مندر اور صوفی بزرگوں کے مزارات کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، میں نے کوشش کی ہے کہ اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو بلوٹ شریف کی اہمیت اور روحانیت سے لطف اندوز کر سکوں۔ اپنی نالج میں اضافے کے لیے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنی کہانی کی شروعات ہم کرتے ہیں 7ویں صدی عیسوی سے، یعنی آج سے قریب 2000 سال پہلے۔ یہ علاقہ مختلف تہذیبوں کے زیر اثر آئے، جن میں وادی سندھ کی تہذیب، بدھ مت، ہندو راجاؤں کی سلطنت اور بعد میں اسلامی اثرات شامل ہیں۔ بلوچ شریف کی سرزمین میں موجود ایک اور تاریخی مقام بھی موجود ہے جسے کافر کوٹ کہا جاتا ہے۔ کافر کوٹ کا پرانا نام راجہ بل کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ شاہی دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو 7ویں صدی عیسوی میں قائم ہوا۔ یہ علاقہ راجہ بل کے زیر حکومت تھا اور یہاں شاندار مندر اور قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہاں تقریباً 7 مندر موجود تھے جو خوبصورت تراشیدہ پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ ان مندروں کی دیواروں پر سورج مکھی کے پھولوں جیسے نقش و نگار کندہ کیے گئے تھے۔ قلعے کے اندر پانی کا تالاب بھی تھا جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ اس تالاب کے گرد پوجا پاٹ کے لیے مندر بھی بنائے گئے تھے۔ قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں، جن میں محلات، فصیل اور قید خانے شامل ہیں۔ کافر کوٹ دریائے سندھ کے قریب واقع ہے اور ماضی میں دریا کافر کوٹ کے پہاڑوں کے نیچے بہتا تھا۔ اس قلعے کے 3 اطراف بلند و بالا پہاڑ اور گہری کھائیاں ہیں، جبکہ مشرق کی طرف آبی گزرگاہ۔ یہاں آنے والے سیاح قدیم ہندو مندروں، قلعوں کی فصیل اور آثار قدیمہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی کے اپنے 10ویں حملے میں راجہ نندپال کو شکست دی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کافر کوٹ کے قلعے اور مندروں کو بھی اسی حملے میں نقصان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ دوستوں، بلوچ شریف صوفی ازم کا ایک اہم مرکز تصور کیا جاتا ہے، جہاں کئی صوفی بزرگوں کے مزارات موجود ہیں۔ یہ مزارات روحانی عقیدت مندوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں اور یہاں ہر سال زائرین کی بڑی تعداد آتی ہے، جیسے حضرت شاہ سلیمان غازی، حضرت پیر غلام رسول، حضرت سید احمد شاہ بخاری۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مزارات ہیں۔ یہ مزارات صوفی تعلیمات، روحانی سکون اور محبت و امن کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ یہاں ہر سال عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں زائرین شرکت کرتے ہیں اور روحانی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ بلوچ شریف میں موجود قدیم ہندو مندر اپنی پراسراریت اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان مندروں میں شری رام مندر، شری شیو مندر، وشنو مندر اور سورج مندر، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چھوٹے بڑے مندر موجود ہیں۔ یہ مندر قابل شاہی دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ آج اپنی اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے آثار آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچ شریف میں موجود مندروں کے کھنڈرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ کبھی ایک عظیم تہذیب کا مرکز رہا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہذیب مٹ گئی۔ کچھ مقامی روایات کے مطابق ان مندروں کے نیچے پوشیدہ سرنگیں موجود ہیں جو مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتی تھی، اور بعض ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ ان مندروں کے نیچے بدھ مت کی عبادت گاہوں کے آثار بھی موجود ہیں، جو اس علاقے کی قدامت کو مزید پراسرار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مندروں کی دیواروں پر کندہ سورج کے پھول، دیوتاؤں کی تصاویر اور قدیم سنسکرت تحریریں آج بھی حیرت انگیز طور پر محفوظ ہیں۔ بلوچ شریف میں ہندو زائرین زیادہ تر قدیم مندروں اور آثار قدیمہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مندر بلوچ شریف اور قلعہ کافر کوٹ میں موجود ہیں، اور ہر سال پاکستان اور ہندوستان سے زائرین یہاں آتے ہیں تاکہ ان قدیم عبادت گاہوں کی زیارت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچ میں کیول رام کی سمادھی ایک اہم ہندو مذہبی مقام ہے، جہاں مقامی ہندو برادری ہر سال جشن بہارا مناتی ہے۔ اس موقع پر رنگین چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ کیول رام کی سمادھی پر جشن بہار منانے کے لیے جانے والے قافلے ڈانڈیا پر روایتی رقص کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ دوستوں بلوچ شریف میں جنات کا بسیرا ہونے کے بارے میں مختلف لوک کہانیاں اور روایات موجود ہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ کچھ مخصوص مقامات پر جنات کا بسیرا ہے اور اسی وجہ سے لوگ روحانی علاج یا خاص دعاؤں کے لیے یہاں آتے ہیں۔ لوک کہانی اور روایات اکثر لوگوں کے عقائد اور ثقافتی ورثے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بلوچ میں جنات سے متعلق کہانیاں بھی اسی طرح مقامی لوگوں کے عقیدے اور روایات میں شامل ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جگہ کسی خاص روحانی یا ماورائی اثرات کی حامل ہے۔ کچھ افراد ان مقامات پر اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ کسی پریشانی یا بیماری سے نجات حاصل کر سکیں، جبکہ دیگر محض تجسس اور لوک کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ مخصوص مقامات پر ماوراتی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، جیسے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آنا یا غیر معمولی روشنیوں کا نظر آنا۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ یہاں سے جڑی ایک لوک کہانی یہ بھی ہے کہ یہاں سانپ دودھ پینے آتا ہے۔ دوستوں اس حوالے سے کوئی مستند تاریخی یا سائنسی ثبوت اویلیبل نہیں ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایسی کہانیاں عام ہیں جہاں لوگ مخصوص مقامات کو ماورائی یا روحانی اثرات سے جوڑتے ہیں۔ یہاں میں آپ سب کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ سائنسی طور پر سانپ دودھ نہیں پیتے، یہ ایک عام مسکنسیپشن ہے جو کئی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ دودھ پینے آتا ہے۔ خاص طور پر ہندو مذہبی روایات میں ناگ دیوتا سے منسلک کہانیاں اس تصور کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں سانپ گوشت خور ہوتے ہیں اور دودھ ان کی قدرتی خوراک کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سانپ دودھ پیتا ہوا دیکھا جائے تو وہ پانی کی تلاش میں ہوگا یا کسی خاص صورتحال میں ایسا کر رہا ہوگا۔ ان کی خوراک عام طور پر گوشت، کیڑے مکوڑے یا چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں یہاں ایک قدیمی کنواں بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی دلچسپ روایات پائی جاتی ہیں، تاہم اس کے ہونے کی اصل حقیقت اب تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ کنواں جنات کی تعمیر کردہ ایک حیرت انگیز ساخت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کنواں مختلف روایات اور کہانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کنواں آج سے 1500 سے 2000 سال پرانا ہے اور اس کے ارد گرد کئی آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ کنواں کسی قدیم تہذیب کے زیر استعمال تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اہمیت بڑھتی ہے۔ یہ علاقہ انتظامی طور پر کے پی کے گورنمنٹ کے زیر انتظام ہے اور مقامی سطح پر ضلعی انتظامیہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ دوستوں میں بذات خود کسی وجوہات سے ہر سال یہاں آتا ہوں مارچ کے مہینے میں۔ بلوچ کی تاریخ نہ صرف اس کے قدیم آثار، صوفی روایات اور لوک کہانیوں میں وسیع ہے، بلکہ یہ علاقہ ثقافتی ورثے اور مقامی عقائد کا ایک آئینہ بھی ہے۔ یہاں کی فضا میں تاریخ کی سرگوشیاں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ ہر پتھر، ہر مقام ایک کہانی سناتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حقیقت اور کہانی کا فرق مٹ جاتا ہے، جہاں جنات، صوفی بزرگوں اور دودھ پینے والے سانپ کی کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ گونجتی رہیں گی، اور یہ سرزمین ہمیشہ اپنی زائرین کو اپنے اسرار و سحر میں جگڑتی رہیں گی۔ دوستوں اگر آپ نے اسی طرح کی ایک اور قدیم جگہ شری کٹاس راج کے بارے میں جاننا ہے تو میرے چینل پر موجود اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔